محبت اہل بیت کیوں ضروری ہے؟ آخرت میں نجات اسی پر ہے، مغفرت اسی پر موقوف ہے۔ قرآنی آیات انشاءاللہ کل، لیکن آج حدیث پڑھتا ہوں آپ کے سامنے۔ دیکھو اللہ قیامت میں پوچھے گا کہ تم نے میرے محبوب کی اہل بیت کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ محبت بھی نہیں کر سکتے، پیار بھی نہیں کر سکتے، الفت بھی نہیں کر سکتے، آؤ اس کا صلہ کیا ہے؟ کسی عبادت کا وہ صلہ نہیں ہے جو محبت اہل بیت کا صلہ ہے۔ اب توجہ میری طرف رکھنا، اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث میں پڑھ رہا ہوں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں میرے بعد جس نے میرے قرابت داروں کو اذیت دی اس نے مجھ محمد کو اذیت دی، اور جس نے مجھ محمد کو اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت پہنچائی، اور جو اللہ کو اذیت دے رسول کو اذیت دے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ لعنت کرتا ہے دنیا اور آخرت میں جس نے اذیت پہنچائی اہل بیت رسول کو۔ اور اللہ اکبر، پھر میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اب دیکھیں وہ رسول اتنے سچے رسول ہیں، میں آپ کے سامنے یہ حوالے کے طور پہ کتاب کا نام لے لوں۔ یہ محقق علی الاطلاق شیخ عبدالحق محدث دہلوی، ان کا نام سنا ہے؟ علم حدیث کو ہندوستان میں رائج کرنے والی ذات شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی، ان کے نبیرہ، ان کے پوتے شیخ اکرام الدین محدث دہلوی، یہ جو ہے وہ تقریباً شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے دور کے بڑے قریب آدمی ہے، شاہ عبدالعزیز کے دور کے قریب آدمی ہے۔ ہندوستان میں جب ذکر اہل بیت کو مشکوک کیا گیا تو شیخ اکرام محدث دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے جو ہے وہ کتاب لکھی فضائل اہل بیت پر۔ اور یہ کون ہے؟ شیخ اکرام اللہ محدث دہلوی، یہ سیدنا فاروق اعظم کی اولاد میں سے ہے، یعنی یہاں رفض کا تصور ہی نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے لکھا، اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث جو میں پڑھ رہا ہوں شیخ اکرام الدین کی کتاب سے پڑھ رہا ہوں، اور یہ شیخ اکرام الدین نبیرہ ہیں، پوتے ہیں شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے۔ وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا، سچا وہ رسول صادق و مصدوق نبی سرکار یوں فرما دیں تو بھی حضور کے فرمان میں کوئی شک نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس خدا کی عزت کی قسم جس کے قبضے قدرت میں محمد کی جان ہے، اب فرمایا تم میں کوئی ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ اب سنو مسلمانوں، اہل بیت کیوں ضروری ہے؟ اہل بیت کا ذکر کیوں ضروری ہے؟ اللہ اکبر، آقا فرماتی اللہ کی قسم جس کے قبضے قدرت میں محمد کی جان ہے، تم میں کا کوئی ایمان والا نہیں ہو سکے گا، تم میں کوئی مومن نہیں ہو سکے گا۔ کلمہ پڑھتے پڑھتے زبانیں گھس جائے گی لیکن تم مومن نہیں ہو سکتے۔ کب تک؟ فرمایا جب تک مجھ محمد سے محبت نہ کرو۔ محبت رسول کے بغیر ایمان نہیں۔ حضور کہتے ہیں مجھ سے محبت کیے بغیر ایمان تمہارا نہیں ہے، مجھ سے محبت کیے بغیر تمہارا ایمان نہیں ہے، تمہیں محبت کرنی پڑے گی رسول سے۔ اور فرمایا سنو، اس وقت تک میری محبت نہیں ہوگی تمہارے دلوں میں جب تک تم میری اہل بیت سے محبت نہیں کرو گے۔ یعنی کلمہ کام نہیں آئے گا محبت رسول کے بغیر، اور محبت رسول دل میں آئے گی نہیں محبت حسین کے بغیر، محبت حسن کے بغیر، محبت پنجتن کے بغیر، محبت آل پیمبر کے بغیر۔ تو پتا چلا حضور قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں محبت رسول کے بغیر ایمان تمہارا نہیں ہے۔ ایک مقام پہ فرمایا الا لا ایمان لمن لا محبت لہ، آگاہ ہو جاؤ، جس کے پاس محبت نہیں ہے اس کا ایمان ہی نہیں ہے۔ اور پھر یہاں فرما رہے ہیں محبت رسول کس کے پاس ہے؟ فرمایا جس کے پاس میری اہل بیت کی محبت ہے، جس کے پاس اہل بیت کی محبت ہے۔ اللہ اکبر، یہاں تو سب کی تعریفوں پہ چہرے کھلتے ہیں، ذکر اہل بیت پہ چہرے اترتے ہیں۔ اخبار میں سرخیاں آ رہی ہے کہ ذکر حسین کی محفل بدعت ہے، واٹس ایپ پہ چل رہا ہے
کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. فائدہ کیا ہے؟ محبت سے دل میں پیدا ہوگی تو رسول اللہ کی محبت آئے، اہل بیت کی محبت آئے گی تو حضور کی محبت آئے گی، حضور کی محبت آئے گی تو پھر کیا ہوگا؟ ایمان دل میں جب وہ گھر کرے گا اور ایمان والے ہوں گے تو پھر انشاءاللہ تعالی بیڑا پار ہوگا. اب میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کو زمخشری جیسے شخص نے بھی لکھا، جبکہ زمخشری کے بارے میں ہیں کہ یہ شخص بگڑ گیا تھا، لیکن وہ بھی لکھنے پہ مجبور ہوا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے، تفسیر کشاف زمخشری لکھ رہے ہیں، علامہ زمخشری لکھ رہے ہیں، سرکار علیہ السلام نے فرمایا اے لوگو ہوشیار، سرکار ہوشیار گئے، اے لوگو ہوشیار، آقا فرماتے ہوشیار ہو جاؤ. سرکار فرماتے ہیں جو میری اولاد کی محبت میں مرے گا اس کا خاتمہ کامل ایمان پر ہوگا، کامل 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 ایمان پر ہوگا. اور حضور فرماتے جس کے دل میں رائی کے برابر بھی ایمان ہے وہ جہنم میں نہیں جائے گا. ارے جو کفن میں رائی برابر ایمان لے جائے وہ جہنم میں نہیں جائے گا، جو ایمان کامل لے کر کے جائے وہ جہنم میں کیسے جا سکتا ہے؟ اور ایمان کامل وہ لے کر جائے گا، حضور فرماتے جو میری اہل بیت کی محبت میں مرے گا. یہ ایمان پر، کسی عمل پر ایمان پہ خاتمے کی گارنٹی نہیں دی گئی. نام لے کر نہیں کہا گیا کہ تو ایمان پہ مرے گا، تو ایمان پہ مرے گا، نہیں. کبھی ایسا بھی ہوگا کہ بہت بڑا ایمان والا کہلانے والا مرتے وقت کافر ہو جائے گا. حضور کے کچھ خوش نصیب جو غلام ہیں ان لوگوں کو تو حضور نے نام لے کر جنت کی بشارت دی، وہ لوگ اس سے متشنع ہیں. لیکن آپ کے لیے کہہ رہا ہوں، کیا ایمان پہ خاتمے کی کوئی گارنٹی ہے؟ اگر گارنٹی پانا ہے تو حضور علیہ السلام ضمانت دے رہے ہیں ان کو کہ محبت اہل بیت. محبت کا مطلب کیا ہے؟ جب ان کا نام آئے تو تمہارے چہرے کھل جائیں، جب ان کی فضیلت پڑھی جائے تو تمہارے چہرے کھل جائیں، اٹھو بیٹھو تو ان کا ذکر کرو، ان کا تذکرہ کرو، ان کی یاد کرو، ان کی یاد میں محفلیں منعقد کرو، اپنے بچوں کو ان کی قربانیاں سناؤ، ان کی زندگیاں پڑھاؤ. سرکار فرماتے ہیں اپنی اولاد کو 3 باتیں سکھاؤ. پہلی بات اپنے نبی کی محبت، دوسری بات اہل بیت کی محبت، تیسری بات حضور فرماتے ہیں قرآن کی تعلیم سکھاؤ. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب ذرا دل کے کانوں سے سنیں. اس کو انشاءاللہ تعالی میں پھر کسی اور کتاب کے حوالے سے ہی پڑھوں گا، اس لیے کہ ممکن ہے کسی کے ذہن میں آئے کہ آپ نے کشاف سے پڑھ دیا تو کوئی اور بھی کتاب سے اس کو انشاءاللہ مزین کریں گے اللہ کی توفیق سے. سرکار فرماتے ہیں اب ذرا جلدی جلدی سنیں، اب وقت مختصر ہو رہا ہے تاکہ عنوان کو ہم جلدی سے پا سکیں. آقا فرماتے ہیں جو میری اہل بیت کی محبت میں مرا اس کا خاتمہ کامل ایمان پر ہوگا. سرکار فرماتے ہیں جو میری اہل بیت کی محبت میں جان دے گا وہ ثابت قدمی کے ساتھ پل صراط سے گزر جائے گا، پل صراط سے ثابت قدمی کے ساتھ گزرے گا. کون؟ اہل بیت سے محبت کرنے والا ثابت قدمی کے ساتھ گزرے گا. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جو میری اہل بیت کی محبت میں مرے گا وہ شہادت کا مرتبہ پائے گا، یعنی مرے گا بستر پر پھر بھی اس کو میدان میں شہید ہونے کا ثواب عطا کیا جائے گا. میرے سرکار فرماتے ہیں اہل بیت سے محبت کرنے والوں کو جب جنت میں داخل کیا جائے گا تو اس شان سے جیسے کسی دلہن کو عزت کے ساتھ اس کے شوہر کے گھر بھیجا جاتا ہے، جیسے اس کے پی کے گھر بھیجا جاتا ہے. سرکار فرماتے اہل بیت کے عاشقوں کو دلہن کی طرح عزت کے ساتھ جنت میں داخل کیا جائے گا. قربان جائیں کیا بات ہے. سرکار ارشاد فرماتے ہیں جو کوئی میری اہل بیت کی محبت میں مرے گا، سرکار فرماتے ہیں وہ اہل سنت و جماعت کے طریقے پر مرے گا. اس کا مطلب اہل بیت کی محبت اہل سنت سے ہٹاتی نہیں ہے، اہل سنت پر مارتی ہے. موت اہل سنت پہ مار، اس لیے کہ ذکر اہل بیت، ذکر اہل بیت، محبت اہل بیت اہل سنت سے ہٹانے کی چیز نہیں، اہل سنت پہ موت دلانے کی. حضور فرماتے سرکار وہ سنت و جماعت کے طریق پر مرے گا. اب ذرا سن لیں، چلیں جنت میں تو چلا گیا، اہل بیت سے محبت کی، دلہن کی طرح عزت کے ساتھ جنت میں گیا. اب دھیان سے سنیں، آپ توجہ فرمائیں. دلہن کی طرح جنت میں گیا. دلہن کو کبھی شوہر کے گھر جاتے دیکھا ہے؟ کتنی بھی سادہ دلہن ہو
उस दिन उसकी उम्र भी छोटी होती है, दुल्हन की उम्र भी छोटी होती है, उसका इल्म भी मुमकिन हो कम हो, उसका अमल भी कम हो, उसका तकवा भी कम हो, लेकिन आज वो बनी दुल्हन है, आज वो बनी दुल्हन है। तो पता है क्या होता है, और जो लोग उससे बाद में झगड़ने वाली सास है, नंदे हैं, कोई और जिठानियां है, लेकिन आज वो भी उसका कंधा पकड़ के कहेगी चलिए साहिबा, आज इज्जत है उसकी ना, कुर्बान जाएं। मेरे नबी ने फरमाया दुल्हन की शक्ल में जाएगा, मतलब क्या, उसको कैसी इज्जत, फरिश्ते इज्जत के साथ जन्नत में ले जा रहे होंगे, इज्जत के साथ चलिए, आज आरास्ता तो जन्नत आपके लिए की गई। क्यों? मोहब्बत किससे करते थे? अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्ना, जो जन्नती जवानों के सरदार है, उनसे मोहब्बत थी आपको, तो इसलिए आज आप जन्नत में जा रहे। चलो जन्नत में तो पहुंच गए, अब बात क्या है? जन्नत का एक दर्जा तो नहीं है, जन्नत के कई दर्जात है। अब हुजूर अलैहि सलाम की हदीस सुनिए, सरकार फरमाते हैं जो मेरी अहले बैत से मोहब्बत करेगा, उनकी ताजीम व तकरीम करेगा, उनको महबूब जानेगा, अल्लाह ताला उसको जन्नत में हमारा हम नशीन बनाएगा। हम नशीन, जरा इस पर एक बार सुभान अल्लाह कहते, मेरे कलेजे को ठंडक पहुंचाने का। हम नशीन, हम नशीन, हम नशीन, मतलब क्या? हम नशीनी किसे कहते हैं? मिलाने के लिए नहीं, समझाने के लिए। जैसे हम और आप बैठे हैं, इसको हम नशीनी कहते हैं कि हम तुम्हें देख रहे हैं, तुम हमें देख रहे हैं, अगरचे नीचे बैठे हो, हम लोग ऊपर बैठे हैं, मगर है करीब में एक दूसरे के। मैं तुम्हें देखकर मुस्कुराऊं, तुम मुझे देखकर मुस्कुराओ, तुम अपनी बात मुझे कह दो, मैं अपनी बात तुम्हें कह दूं। हुजूर कहते हैं अहले बैत की ताजीम करने वाले जन्नत में हमारे हम नशीन होंगे, यानी अल्लाह अकबर, और लोग दीदार गाहे गाहे करेंगे। मुहिब्बान अहले बैत टिकटिकी बांध कर उनका दीदार कर रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, शान अहले बैत, फैजान अहले बैत, जिक्र ताजदार करबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मोहब्बत कैसे छोड़ दूं, ये मोहब्बत कैसे छोड़ दूं जिस पर रसूलुल्लाह की हम नशीनी नसीब होनी है, जिस पे हुजूर की हम नशीनी नसीब होनी है। कब? ताज़ीम अहले बैत पर, मोहब्बत अहले बैत पर। लेकिन ये आसान काम नहीं है बच्चों का। खुसरो कहते हैं बहुत कठिन है डगर पन घट की, इस राह में इमाम आजम कदम रखते हैं तो जेल में डाले जाते हैं। अहले बैत से मोहब्बत करते हो नौमान, चलो जेल के अंदर। हजरत नफ्स ज़किया की ताईद में फतवा दिया कि लोगों पे जरूरी है कि सैयद मोहम्मद इब्राहिम इब्ने अब्दुल्ला महज इब्ने हसन मुसन्ना उनकी ताईद करे, उनकी मदद करे, अपने माल से, अपने जान से उनके साथ उठ करके खड़े रहो। जब इमाम आजम ने फतवा दिया ये, तो फिर वक्त के बादशाह ने सोचा कि नौमान तो अहले बैत के खाने में खड़ा है, क्यों नहीं खड़े रहते? मोमिनों की पहचान ये है कि मोमिन कहीं भी कमजोर हो सकता है, मोहब्बत अहले बैत में कमजोर नहीं हो सकता, चाहे कोई हो, चाहे कोई हो।